السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك، آمین اللہم آمین۔ ایک بار اور دعا پڑھ لیتے ہیں، ایک اور۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا، واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا، واجعل فی نفسی نورا واعظم لی نورا، اللہم اعطنی نورا، آمین اللہم آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین اللہم آمین۔ سورۃ الاعراف، سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 180 کو ہم ریوائز کریں گے اور 181 کو بھی انشاءاللہ۔ اس میں بات ہو رہی تھی اللہ کے ناموں کی کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وَلِلَّهِ للہ اللہ ہی کے لیے ہے الاسماء نام، الحسنى اچھے اچھے۔ حسنہ کس کا مؤنث تھا جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا؟ احسن، جو سپرلیٹو ڈگری ہے اس کا مؤنث حسنہ تھا، اچھے اچھے۔ اسماء کا کیا ہے؟ واحد اسم۔ فدعوہ، فا پس دعا، دعو، فدعوہ پس پکارو، ہو اسے ہی یعنی اللہ کو، بہا ساتھ ان ناموں کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کسی کو کسی کے نام سے بلاتے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ اگر وہ کسی کا نام لیتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ، تو وہ آپ کے اور زیادہ قریب۔ اگر آپ کسی کو کہنا بات سنیں تو وہ ایک جب آپ کو میں کہوں گی نا مطلب کسی کا نام جیسے یوسف، آپ میری بات سنیں تو یہ اور طرح سے ہو جائے گا۔ یہ تو ہے انسانوں کی بات، مثال نہیں ہم دے سکتے اللہ کی۔ جب ہم اللہ کو کہیں گے نا یا رحمان، یا اللہ تو کتنا رحمان ہے، کتنا کریم ہے، اور خاص طور پہ جب اللہ کے نام لینے ہیں تو ساتھ ال لگائیں گے، الرحمن۔ اس میں نا ہم یعنی ویسے رحمان عبد الرحمن نام لے کے رحمان بھی اکثر لے دیتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ہم کسی کو ایسے نہیں پکارے ہوتے۔ الرحمن، آپ بات سنیں، کریم بھی نام ہوتا ہے، رحیم بھی نام ہوتا ہے، شفیق بھی نام ہوتا ہے، تو ہم نے الکریم نہیں کبھی ہم کہہ نہیں سکتے۔ تو اللہ کے ناموں کے ساتھ جب خاص ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ اللہ ہی کی صفتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کریم آیا تو، لیکن الکریم جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ عبد الرحمن کہیں، عبد الکریم کہیں، عبد الباسط کہیں، عبد الوارث کہیں، پورا نام لیں۔ اور جب آپ اپنی ہیبٹ بنا لیتے ہیں نا تو پھر آپ ایسے نہیں کہتے۔ جب آپ اپنے آپ کو عادی بنا لیتے ہیں پورا کمپلیٹ کسی کو پکار کہ آپ اس کا مکمل نام لیں، پھر آپ اس کو سمپل نام سے نہیں بلائیں گے۔ جیسے کسی کا نام وارث ہے، رحمان ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الوارث ہے، عبد الکریم ہے، عبد الرحیم ہے، اسی طرح شفیق الرحمان ہے، تو اسی طرح۔ تو ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے خاص طور پہ ہم مسلمانوں کو۔ تو اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ میرے اچھے اچھے نام، یہ کس نے کہا ہے؟ ہمیں اللہ ہی بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہماری ٹریننگ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اچھے ناموں سے پکارو، اچھے ناموں سے۔ رحمان، الرحمن، یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، یا رحمان الرحیم، یا ارحم الراحمین، یا رحم المساکین، یا غیاث المستغیثین۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی غم یا بے چینی یا اہم کام پیش آئے، اور وہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی شخص غم میں جڑا ہی، اس کے ساتھ غم چپکا ہوا ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ہی غم زدہ ہوں، نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص کو کوئی غم یا بے چینی یا اہم کام پیش آئے، اس کو چاہیے کہ یہ کلمات پڑھے، سب غم دور ہو جائیں گے اور مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ کیا کلمات ہیں؟ اب دیکھیں اس میں دعا نہیں ہے، جسٹ کلمات ہیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ یہ سب اللہ کے نام ہیں۔
اللہ کے ناموں کے ساتھ کہ آپ کوئی دعا نہیں مانگ رہے یا اللہ میرا غم دور کر دے، آپ کوئی غم سے نجات نہیں مانگ رہے، آپ صرف کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کے نام لے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ سب غم اس کے دور ہو جائیں گے اور مشکلیں آسان ہوں گی۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں ہم اکثر بھول جاتی ہیں دعائیں۔ اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ ان دعاؤں کو کچھ اس قسم کی خاص، جیسے اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، تو یہ کافی لمبی دعا تھی تو مجھے اکثر بھول جاتی تھی، تو پھر میں نے کیا کیا کہ اس کو لکھ کے لگا لیا، تو اب روانگی ہو گئی۔ تو ایسی چیزیں آپ لکھ کے، جیسے آئینے کے پاس یا کہیں پہ بھی، جو آپ نے بیڈ کے پاس آپ لکھ کے لگا لیں۔ اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں، اور اگر آپ ویسے اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں تو پیسٹ کر دیں۔ اس کا حل یہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَذَرُوا الَّذِينَ، اور چھوڑ دو انہیں، یلحدون، جو کجروی اختیار کرتے ہیں۔ یلحد پہلے بھی بتایا تھا، لحد سے نکلا ہے، اور لحد کہتے ہیں بغلی قبر کو۔ جیسے آپ قبر کھودتے جا رہے ہیں تو پھر سائڈ پہ نکل گئے ہیں، پاکستان میں اتنا زیادہ اس کا ٹرینڈ نہیں ہے، تو آپ سائڈ پہ بغلی قبر، تو لحد کیا ہوا؟ آپ سیدھا جاتے جاتے آپ سائڈ پہ ہو گئے۔ تو ملحد جو ہوتا ہے وہ سیدھے راستے سے کٹ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، اس وجہ سے اسے ملحد بولتے ہیں، ایتھیسٹ جس کو بولتے ہیں۔ الحاد، اس کو دوسرے لفظوں میں آپ شرک بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے، مان نہیں رہا ہوتا۔ تو بہرحال یلحدون کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ کجروی کرتے ہیں فی اسمائی، اس کے ناموں میں۔ یہ پہلے اس کے بارے میں ڈیٹیل آ چکی ہے پہلی اس میں، کہ وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے جو ہے اللہ کے نام کے ساتھ کیا کیا؟ اپنے بت کا نام لگا دیا، کیا؟ لات کر دیا۔ پھر انہوں نے منان کے ساتھ کیا کیا؟ منات کر دیا۔ پھر منات کے ساتھ پھر ایک آتا ہے عزا، وہ کہاں سے نکلا؟ عزیز۔ یہ انہوں نے اللہ کے ہی ناموں کو اس میں کجروی اختیار کر کے، چینج کر کے، تو ان کو اپنے بتوں کے نام کر دیا، بتوں کے نام بنا دیے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے داتا اللہ تھا اور داتا کسی اور کو بنا دیا۔ غریب نواز اللہ ہے، غریبوں کو کون نوازتا ہے؟ اور مالداروں کو کون نوازتا ہے؟ تو غریب نواز ہم نے کہہ دیا کسی اور انسان کو۔ کون ہے غریب نواز؟ اللہ ہے۔ ہم نے بھی وہی کچھ کیا جو یہ آیات بتا رہی ہیں کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو انہوں نے جو اس میں کجروی، اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے جو القابات تھے، اللہ کے جو نام تھے، وہ ہم نے بندوں کو دے دیے، اور دیے بھی ہم نے فوج چھڑا۔ استغفر اللہ العظیم، جنہیں خود بھی اپنا نہیں پتا، ہمیں نہیں معلوم۔ اگر ان کے اعمال اچھے تھے، اللہ کے لیے کام کرتے کرتے گزر گئے، تو پھر یہ جو کچھ کرتے مرضی شرک کرتے پھریں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر وہ بھی اسی کی طرف ملوث رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے، یا انہوں نے نہیں سمجھایا، یا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا نا، ہمیں کیا پتہ کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یا عشرہ مبشرہ کے علاوہ کسی کے بارے میں بات ہی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال ہم نے بھی وہی کچھ کیا جو اس آیت میں آتا ہے، سَيُجْزَوْنَ، عن قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کا جو تھے وہ عمل کرتے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، وَمِمَّنْ، اور ان میں سے جنہیں خلقنا ہم نے پیدا کیا، امتن، ایک گروہ ایسا بھی ہے۔ کس گروہ کی طرف اشارہ ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہدون، وہ رہنمائی کرتے ہیں، بالحق کی، حق کے ساتھ، یہدون ہدا، وہ ہدا، وہ راستہ دکھاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، بالحق کی، حق کے ساتھ، اور بھی یعدلون، اور ساتھ اسی کے وہ عدل کرتے ہیں۔ پیچھے ہم نے یہی صرف بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اب یہ امت محمدیہ، یا تو یہ پورے مخلوق میں سے ہی ایک گروہ ایسا ہے، یا امت محمدیہ میں سے بھی ایک گروہ ایسا ہے، اور واقعی ایسے ہی ہے کہ سبھی نہیں ہے، ایک گروہ، ایک فریق کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف بلا ہی رہا ہوتا ہے۔ کوئی تنظیم، کوئی تحریک، کوئی ادارہ، کوئی مدرسہ، کوئی ایک شخص، کوئی ایک عالم۔ تو یہاں پر بھارت امت ان کا لفظ آیا، ایک گروہ، ایک جماعت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک قوم برابر حق پر قائم رہے گی، یعنی جب تک
قیامت قائم نہیں نہ ہو جاتی، کچھ لوگ حق پر قائم ہی رہیں گے، جیسے جہاد کے بارے میں آتا ہے کہ جہاد جو ہے وہ جاری رہے گا. تو اسی طرح ایک قوم جو ہے، ایک جماعت جو ہے وہ حق پر رہے گی. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف ہے. اس کا اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان کا راستہ کیسے اختیار کرنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ. ٹھیک ہے، آپ اپنی ریسرچ کریں، آپ اپنا پڑھیں، حدیث پڑھیں، علماء کے پاس جائیں، پوچھیں، کوسچنس پوچھیں، جیسے بھی ہے نالج لیں، علم حاصل کریں، لیکن ساتھ ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دینا. یہ نہ ہو کہ میں ساری زندگی کھپتا رہوں کتابیں پڑھ پڑھ کے، لیکن بعد میں کہیں شرک کی آمیزش ہو جائے یا میرا راستہ ہی غلط ہو. اور آپ دیکھیں کہ وہی بات آ گئی کہ اگر آپ اتنی دور چلے جاتے ہیں تو پھر واپس آنا مشکل ہوتا ہے. اگر آپ قریب سے پلٹ آتے ہیں نا تو وہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے. دور سے واپس آنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے پھر، لیکن بہرحال جس کو اللہ ہدایت دے دے. والذین، اور وہ آیت نمبر 182، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو. اور یہاں پر آیات سے مراد کیا ہے؟ آیات کونی نہیں، بلکہ آیات کونی بھی لگا سکتے ہیں، ہر چیز ان کے سامنے. یہاں پہ آیات سے مراد بہرحال قرآن ہے. سنستدرجہم، ضرور ہم آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے پکڑیں گے انہیں. سنستدرجہم کہاں سے نکلا؟ استدراج. استدراج کیا ہے؟ استدراج یہ نکلا دال را جیم درج، درجہ، سٹیپس، درجہ 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 بدرجہ پکڑیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے پکڑیں گے انہیں، آہستہ آہستہ. پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ اللہ ہمیں کہیں پہ پکڑا ہو، اکثر نہیں، کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، کئیوں کو پتہ چل جاتا ہے، واپس چلے جاتے ہیں، اللہ کی باتیں، لیکن کبھی کبھی پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم اس قدر گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے استدراج. اور یہ ڈھیل بھی نا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آزمائش ہے جو اللہ کسی کو ڈھیل دیتا ہے. ہم اکثر ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری دعائیں کر رہتے ہیں، یا اللہ ہمیں یہ چیز مل جائے، ہمیں یہ چیز مل جائے، اور اس کے بعد ہم اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں. جب وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے تو پھر ہم اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کے ذریعے آزماتے ہیں، پھر اس چیز کے ذریعے آزما کے پھر اللہ ہمیں واپس لے کے جاتے ہیں. ہماری زندگیوں میں اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. اسی چیز سے اللہ آزماتا ہے، جو چیز ہم طلب کر رہے ہوتے ہیں اسی سے توڑتا ہے ہمیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، اب ماں بچے کو کتنا وہ کرتی ہے، سارا پیار کرتی سارا. اب بچہ یعنی ماں کے ساتھ اگر بالفظ بدتمیزی کرے گا یا اس کے آگے سے بولے گا تو کہاں چلا جائے گا؟ وہ دنیا کے کون سے حصے میں جائے گا؟ جہاں پہ بھی جائے گا ماں کے پاس واپس پلٹ کے آئے گا. ایک دن آتا ہے وہ ماں کے پاس ہی آتا ہے کہ ماں مجھے آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ چلا. اگر ماں چلی گئی ہے، دنیا سے چلی گئی ہے، تو پھر اس کی قبر پہ جا کے بیٹھ جائے گا، یا پھر وہ کہیں نہ کہیں تو کہے گا نا کہ اللہ مجھے معاف کر دے کہ میرے ماں باپ سے. تو اس لیے اللہ وہیں سے ہی توڑتا ہے، اللہ اسی سے توڑ کے اپنے ساتھ جوڑتا ہے، جہاں جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جو چیز ہمیں زیادہ پیاری ہوتی ہے. تو بہرحال کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، استغفر اللہ العظیم، کہ اللہ نے ان کو بہت دیا، بہت سب کچھ، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ سے ہٹ جاتے ہیں. اسی طرح ہی آپ نے بلکہ پیچھے یہ بھی سورہ اعراف میں یہاں پڑھ چکے تھے کہ نافرمانیوں کے باوجود نعمتوں کا زیادہ ملنا، یہ بھی استدراج کی ہی ایک قسم ہے. نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں، نعمتیں ملتی جا رہے ہیں. آپ کے پاس پورا یہود و نصارہ کی مثال آپ کے سامنے، کون سی چیز ہے جو نہیں ہے ان کے پاس؟ اب تو خیر ہمارے پاس بھی ہر چیز ہے، یعنی کون سی چیز ہے جو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کی دنیا پوری جنت بنی ہوئی ہے. لیکن اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی دولت دے، اور خاص طور پر جو اللہ کے لیے بول رہے ہیں یا اللہ کے بندوں کے لیے اٹھ رہے ہیں. سورہ انعام کا آیت نمبر آتی ہے 44 اور 45، اس کو پہلے ہم پڑھ بھی چکے ہیں. نسو، پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے، ما ذکروا، جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، فتحنا، ما ذکروا بھی، جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، فتحنا، ہم نے کھول دیا، علیہم، ان پر، ابواب، دروازے، کل شیء، ہر چیز کے، حتی، یہاں تک کہ اذا فرحوا، جب وہ اترانے لگے، اکڑنے لگے. فرحوا کا مطلب یہاں خوش ہونا نہیں ہے، یہاں پہ اترانا یا اکڑنا ہے. بما اوتوا، بوجہ اس کے جو کچھ انہیں دیا گیا تھا، اخذناہم، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا، بغتۃ، اچانک، فاذا ہم مبلسون، تو وہ پھر کیا ہوا؟ بالکل حیران ہی رہ گئے، مایوس ہی ہو گئے کہ اب نہیں، اب ہماری بچت نہیں ہو سکتی. ایسا پکڑنا تھا.
فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی، والحمدللہ رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پہ سورہ مومنون ہے، سورہ مومنون میں آتا ہے، اس کی آیت نمبر 55-56، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ یوں ہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد بڑھا رہے ہیں، نُمِدُّهُم مد سے نکلا ہے، اور مد کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کھینچنا، کہ ہم جو انہیں بڑھوتری دے رہے ہیں، مال اور اولاد میں زیادتی کر رہے ہیں، دیے ہی جا رہے ہیں، بیٹے بھی دیے جا رہے ہیں، مال بھی دیے جا رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ ان کے لیے ہم بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، بل لا یشعرون، انہیں شعور ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا کہ ہم ان کے ساتھ کیا ٹھیک کر رہے ہیں، انہیں دے دے کے ہم ان کے ساتھ ٹھیک کر رہے ہیں، نہیں، ہم ڈھیل دے رہے ہیں انہیں۔ تو بہرحال اہل ایمان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے، اور وہ یہ بات نہیں کہتے کہ یہ میرا ذاتی کمال ہے۔ کسی کے پاس علم بھی ہے نا، علم کے ہم جیسے وہ رزق کی بات کر رہے تھے، اگر آپ ہمارے پاس علم بھی آ گئی، علم بھی رزق کی ایک قسم ہے، کوئی بھی چیز کچھ بھی آپ کے پاس، کسی کے پاس حسن ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ اس کا اپنا ذاتی ہے، وہ اللہ نہیں ہے، احسن الخالقین۔ وہ جو افریقہ میں بیٹھی خاتون ہے، اور وہ جو حسین و جمیل کوئی وہ ہے، سب کو اللہ ہی بنانے والا، احسن الخالقین، اس کا بھی خالق وہی ہے، اور اس کا بھی، تو وہ حسن اس کا اپنا نہیں ہے، وہ حسن بھی اس کو اللہ نے دیا، اور وہ بھی اس کی آزمائش ہے کہ وہ اب اس کو کیسے لے کے جائے، اور حسن حسین ہونا بھی بہت بڑی آزمائش ہے، میں آپ کو بتاؤں، اور حسین لوگ جب اپنے آپ چہرے کو چھپائیں تو کیا ہی بات ہے۔ آپ لوگوں نے شاید، مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی، میں نے ایسی ایسی حسین خواتین دیکھی ہیں کہ جنہوں نے جو ہے نا اپنے چہرے کو نہیں کبھی کسی کا نمایاں کیا، مطلب ہم حیران ہوتے تھے جب وہ پردہ اٹھاتی تھی نا، یوں کہتے تھے اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس نالج ہے، دنیا کا علم ہے، دین کا علم ہے، چلے دنیا کا چھوڑ دیں، دین کا علم ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کا ذاتی کمال ہے، نہیں، ہم کون ہیں، ہماری ویلیو کیا، ہماری بات کیا ہے، یہ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے مومن کیسا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا اپنا کمال ہے، بلکہ یہ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ وَأُمْلِي، اور میں مہلت دے رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیں وہ صیغہ نہیں لگا رہے، نا والا اکثر آتا ہے نا کہ مطلب بھی آیاتی نا، ہماری آیات کو، اب اللہ وَأُمْلِي کہہ رہے ہیں، یہ بڑی سخت بات ہے اگر آپ اس کو سمجھیں، یہاں پہ وَأُمْلِي آ رہا ہے، اور میں مہلت دے رہا ہوں۔ املی کہاں سے نکلا؟ املا سے۔ املا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کھینچنا، ڈھیل دینا، یہ وہ املا، ایک تو ہوتا ہے نا لکھنا، لکھوانا، وہ بھی ہے، لیکن یہاں پر ڈھیل دینا۔ میں مہلت دے رہا ہوں لہم انہیں، ان قیدی، بے شک تدبیر میری۔ قید کسے کہتے ہیں؟ خفیہ تدبیر کو، حسن تدبیر کو بھی کہا جاتا ہے قید۔ تدبیر میری متین، بہت مضبوط ہے۔ متین کہاں سے نکلا؟ متن سے، اور متن کسے کہتے ہیں؟ مضبوط چیز کو، کسی جگہ کو، ٹھوس چیز کو، پختہ۔ اصل میں متن کہتے ہیں یہ جو ریڑھ کی ہڈی کا دایاں بایاں حصہ ہوتا ہے نا، جو ہپ پلیٹ ہوتی ہے، اس کو متن بولتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پورا آپ کا اسٹرکچر جو ہے، پورا جسم اسی پہ ہی کھڑا ہوتا ہے، اور پھر ریڑھ کی ہڈی جو اس میں فکس ہوتی ہے، یہ جو یہ ہپ پلیٹ ہوتی ہے، اس کو متن بولتے ہیں۔ پوری باڈی آپ کی اس پہ کھڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور میں مہلت دے رہا ہوں انہیں بے شک تدبیر میری بہت مضبوط ہے، پختہ ہے۔ اللہ کی تدبیر، اللہ اپنی تدبیر کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اولم یتفکروا، کیا بھلا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ کیا کبھی انہوں نے سوچا نہیں کہ ما بصاحبہم من جنہ، کہ نہیں ہے ان کے ساتھی کو من جنہ کوئی جنون؟ ساتھی سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا وہ کیا کہتے تھے؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساحر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، استغفر اللہ العظیم، کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ ان کا تو دماغ، یعنی کس قسم کے۔ آج بھی اگر کوئی شخص، اگر کوئی خاتون یا کوئی شخص، اگر ہم کسی شخص کی بات کریں جو جا چکے ہیں، ان کی بات کریں، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو پاگل ہے، اور یہ میں نے خود سنا، یہ میں نے خود سنا، اور وہ کہتے تھے کہ پاگل ہی کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو۔
دیوانہ ہی کہا جاتا ہے۔ اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ مصلحت پسند نہیں ہوتے، یہ جس کی زندگی میں کوئی گول ہے نا، جس کی زندگی میں کوئی مقصد، یعنی با مقصد جو شخص ہے وہ مصلحت پسند نہیں ہوتا۔ مصلحت پسند کسے کہتے ہیں؟ مصلحت پرست۔ بلکہ مصلحت پرست کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اس کا مفاد نظر آ رہا ہے وہ وہاں پہ وہ کام کر جائے گا، جس کو کہتے ہیں نا کیا اس کو بولتے ہیں، یعنی کمپرومائز کر لینا۔ وہ کمپرومائز کر لے گا کہ اچھا چلے ہم یہاں پہ یہ کام کر لیتے ہیں، چلو انہیں بھی خوش کر لیتے ہیں، اللہ تو راضی ہو ہی جائے گا، کوئی نہیں، اللہ تو اپنا ہی ہے، انہیں ناراض نہ کریں۔ تو ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی با مقصد، ایمان والوں کی میں بات نہیں کر رہی اس وقت، آپ ان کو سائڈ پہ کر دیں۔ با مقصد جس کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا، زندگی کا کوئی گول ہوتا ہے، وہ مصلحت پرست نہیں ہوتا، اس نے اپنا ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اب یہ دیکھیں نا، ایک کو تو ناراض کرنا پڑے گا، یا اللہ کو ناراض کر لیں یا لوگوں کو ناراض کر لیں، اور لوگوں کو ناراض کریں گے تو وہ زیادہ دیر تک آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے، چھوڑ دیں گے، ساتھ چھوڑ دیں گے، اور پھر کیا کہیں گے؟ یا تو پاگل کہیں گے، یا دیوانہ کہیں گے، یا کہیں گے یہ بیچارہ، یا یہ تو بس اب یہ کسی کام کا نہیں، یہ تو کام سے گیا، اب یہ نہیں کسی کام کا۔ میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے کہ کفر کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں، یہ تو کافر ہو گیا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو کافر ہو گیا، استغفر اللہ العظیم، ایسے ایسے الفاظ استعمال، مجنون، دیوانہ، پاگل تو چھوڑ گیا، کافر کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے؟ یہاں پہ نا ایک آیت آتی ہے سورہ سبا میں، بلکہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ چیلنج کیا ہے سورہ سبا میں ایسے لوگوں کو، آیت نمبر ہے 46، اور اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل کہہ دیجیے انما اعظکم، کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کہ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم خلوص کے ساتھ ضد کو چھوڑ دو، کہ تم خلوص کے ساتھ ضد چھوڑ کر دو دو مل کر یا اکیلے اکیلے، مثنی و فرادا، چاہے دو دو ہو جاؤ چاہے آپ اکیلے اکیلے ہو جائیں، ثم تفکروا، پھر غور و فکر کرو، چاہے اکیلے اکیلے کرو چاہے آپ مل کے بیٹھ جائیں، غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ پاگل نہیں ہے، وہ جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، ان ہوا الا نذیر، وہ تو تمہیں ایک بڑی سخت آفت کی طرف جو تمہاری طرف آنے والی ہے وہ تمہیں ہوشیار کرنے والا ہے، اس سے ڈرا رہا ہے، اس سے پہلے بین یدی عذاب شدید، سخت آفت سے پہلے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے۔ تو بہرحال جو بامقصد انسان ہوتا ہے، جس کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ رسم و رواج سے اوپر جا کے سوچ رہا ہوتا ہے، وہ ان میں نہیں، اس دلدل میں نہیں پھنسا ہوتا، اوپر چلا جاتا ہے۔ اس کی نظر میں کیا ہوتا ہے؟ چلے اب ہم ایمان والوں کی بات کرتے ہیں۔ ایمان والے کہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اصل میں وہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ بھی میرا دوست ناراض ہو رہا ہے، میرے ماں باپ ناراض ہو رہے ہیں، میرا بھائی ناراض ہو رہا ہے، میری بہن ناراض ہو رہی ہے، میرا خاوند ناراض ہو رہا ہے، یہ خاوند کو ہوتا ہے میری بیوی ناراض ہو رہی ہے، میرے بچے ناراض ہو رہے ہیں۔ اصل میں وہ کہاں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اپنی آخرت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی نظر اس کی آخرت پر ہوتی ہے۔ بس اس کی جو منزل ہوتی ہے نا، اصل میں منزل مختلف ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سوچ بھی مختلف ہو جاتی ہے، یہ ڈفرینس ہوتا ہے بس۔ اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ پاگل ہو گیا، بس یہ تو کام سے گیا، اور وہ کہاں دیکھ رہا ہوتا ہے یہ نہیں پتا کہ وہ اصل میں کہاں دیکھ رہا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں، یہ ٹرینڈز کے ساتھ جو بغاوت کرتے ہیں نا لوگ، اس کو پھر بولتے ہیں باغی، اور یہ بغاوت اچھی ہے، اس بغاوت کو لوگ حماقت کا نام دیتے ہیں۔ ایمان والے کہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اصل میں وہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ بھی میرا دوست ناراض ہو رہا ہے، میرے ماں باپ ناراض ہو رہے ہیں، میرا بھائی ناراض ہو رہا ہے، میری بہن ناراض ہو رہی ہے، میرا خاوند ناراض ہو رہا ہے، یہ خاوند کو ہوتا ہے میری بیوی ناراض ہو رہی ہے، میرے بچے ناراض ہو رہے ہیں۔ اصل میں وہ کہاں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اپنی آخرت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی نظر اس کی آخرت پر ہوتی ہے۔ بس اس کی جو منزل ہوتی ہے نا، اصل میں منزل مختلف ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سوچ بھی مختلف ہو جاتی ہے، یہ ڈفرینس ہوتا ہے بس۔ اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ پاگل ہو گیا، بس یہ تو کام سے گیا، اور وہ کہاں دیکھ رہا ہوتا ہے یہ نہیں پتا کہ وہ اصل میں کہاں دیکھ رہا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں، یہ ٹرینڈز کے ساتھ جو بغاوت کرتے ہیں نا لوگ، اس کو پھر بولتے ہیں باغی، اور یہ بغاوت اچھی ہے،
اس بغاوت کو لوگ حماقت کا نام دیتے ہیں، پاگل پن کا نام دیتے ہیں، جنون کا نام دیتے ہیں، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیبل لگا۔ اب آپ کو ساحر کہا گیا پھر کہ کیونکہ سحر تو تھا ان میں، جادو تو تھا ان کی بات میں، کہ جو کوئی بیٹھتا وہی مسلمانوں کے اخلاق زیادہ لوگ اللہ کے نبی کے تلوار سے تو جو پھیلا ہی پھیلا وہ تو ہوا، اللہ کے نبی کے اخلاق سے دین پھیلا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ثمامہ کا واقعہ، اور اس واقعے کو جب جتنی مرتبہ بھی آپ سنیں آپ اتنی دفعہ حیران ہوتے ہیں کہ ثمامہ جیسا شخص جو ہے، جو یہ بات اتنی غلط باتیں کر رہا ہے، وہ 3 دن کے اندر کیسے واپس آ گیا، کیسے کون سی چیز اس کو کھینچ کے واپس مدینہ لے آئی، نکال دیا، اللہ کے نبی نے بھیج دیا تھا اسے، لیکن پھر واپس آ گیا۔ تو بہرحال یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ بغاوت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ماس بصاحبہم من جنہ، انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، اور پھر وہ اصل میں وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کی طرف تو بلا رہا ہے، وہ ڈرا ہی تو رہا ہے، اور پھر جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کو پاگل کہنا کتنی بڑی حماقت ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اولم ینظروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ فی ملکوت السماوات والارض، کہ بادشاہت میں آسمانوں اور زمین کی، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا بادشاہت میں آسمانوں اور زمین کی، وما خلق اللہ، اور جو بھی پیدا کی اللہ نے، من شیء، کوئی چیز، یہ اللہ ملکوت کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے، یہ بھی ملک سے ہی نکلا ہے، اور تا مبالغے کا صیغہ ہے، پیچھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اس کو پڑھ چکے۔ اللہ کی بادشاہت، زمین و آسمان کی بادشاہت انہوں نے دیکھی نہیں ہے۔ نمبر 1 اللہ کی بادشاہت کا ذکر آیا، نمبر 2 اور جو اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے ان میں سے کوئی چیز، وہ بلا کس طرف رہا ہے؟ اصل میں تو وہ زمین و آسمان کے بادشاہ کی طرف ہی تو بلا رہا ہے، وہ جس کو آپ مجنون کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں، وہ کس کی طرف بلا رہا ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ہم تذلیل کریں، استغفر اللہ، وان عسا، اور یہ کہ امید ہے، ان یکون، کہ ہو، قد اقترب، تحقیق قریب آ چکی، اجلہم، مدت ان کی۔ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو کہا گیا ہے کہ کیا وہ غور و فکر نہیں کر رہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں اللہ کی بادشاہت کو جو آسمانوں اور زمین کی ہے۔ نمبر 2 اور جو بھی پیدا کی اللہ نے کوئی چیز، اور نمبر 3 ہو سکتا ہے پھر قریب، اگر یہ بھی نہیں دیکھ رہے تو موت تو آنی ہے، مرنا نہیں، کیا موت کو وہ بھول چکے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ان کی موت ہی قریب آ چکی ہو، اجل سے مراد موت ہے، یہاں پہ ان کی مدت پوری ہو چکی ہو۔ فبی آئیے، تو کس ساتھ، کس فبی آئیے، یہ آئیے ایاکم، یہ سارا، تو فبی آئیے، تو ساتھ کس حدیث بات کے، یہاں پہ بھی بات سے مراد جو ہے نا قرآن ہی ہے، بعدہ، بعد اس کے، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے، اس قرآن کے آنے کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے، کس چیز کو مانیں گے؟ اصل میں خطاب تو یہ اہل مکہ سے تھا، اہل قریش سے تھا، لیکن خطاب اصل میں تمام انسانوں کے ساتھ ہے کہ کیا وہ غور و فکر نہیں کر رہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ اس میں 3 چیزیں آ رہی ہیں۔ من یضلل اللہ، جسے بھٹکا دیتا ہے اللہ، پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ آیت دے رہے ہیں کہ جسے اللہ بھٹکا دے، یضلل، ذلہ، زلل، من یضلل اللہ، جسے بھٹکا دیتا ہے اللہ، فلا ہادی لہ، تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو یعنی ڈیل دیے جا رہے ہیں اور پکڑ نہیں رہے، تو وہ اس کے لیے کتنا برا ہے۔ فلا ہادی لہ، تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ہم کتنا بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں یہ کریں، اور پھر ہم دعا نہیں کر رہے ہوتے۔ دعا کے بارے میں آ رہا تھا نا، ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ آپ کہیں بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، یہ نہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے طالبات کے لیے بھی آپ ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اور جیسے ابھی ہم فلوٹیلا والوں کے لیے دعا کر رہے تھے، دعا بڑا ہتھیار ہے مومن کا، جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا یہاں بات نہیں اب چلنے والی، اب ہم فلوٹیلا والوں کو جا کے فی الحال میں تو نہیں تبلیغ ابھی کر سکتی، ایک میسیج ہے جو انسٹا پہ ہم چھوڑ دیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال من یضلل اللہ، جسے بھٹکا دیتا ہے اللہ، پس نہیں کوئی ہدایت دینے والا، اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ جس کو بھٹکا دے، استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ میں سے نہ کرے جن کو اللہ ہی بھٹکا دے۔ وَيَذَرُهُمْ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ حیران پھرتے ہیں، پاگل بنے پھرتے ہیں۔
بس اتنا ہی ٹھیک ہے. میں یضلل اللہ جسے بھٹکا دیتا ہے اللہ فلا پس نہیں ہادی لہ کوئی ہدایت دینے والا اسے ویذرہم اور چھوڑ دیتا ہے انہیں فی طغیانہم یعمہون ان کی سرکشی میں وہ سرگرداں پھرتے ہیں. وہ اپنے ہی پاگل پن میں گھومتے پھر رہے ہیں. اور پھر آپ کے سامنے دنیا کے لوگوں کی مثال ہے کہ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو بلایا جاتا ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں لیکن وہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے. اور استغفر اللہ العظیم خدا نخواستہ ایسی حالت میں موت آ جائے تو پھر کیا انجام ہے. امہن سے یامہون نکلا اور امہن کیا ہوتا ہے؟ امیون تو ہوتا ہے آنکھوں کا اندھا اور امہن کو کیا ہوتا ہے؟ دل کا اندھا. دل ان کے اندھے ہو چکے ہوتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.